السلام علیکم۔ کہانی گھر میں خوش آمدید۔ میری آج کی کہانی کا نام ہے جسمانی کفارہ۔ اپریل کا مہینہ تھا۔ شیر علی گھوڑے پر سوار ہو کر کھیت کا معائنہ کرنے چلا جس میں اس نے ہل چلانے کا حکم دیا تھا، جو عرصے سے یوں ہی پڑا تھا۔ اس وقت اس کا مزاج کچھ بگڑا ہوا تھا۔ مزدور ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے تھے۔ ان کو کبھی پوری مزدوری نہیں ملی تھی، اسی لیے وہ کبھی پورا کام نہیں کرتے تھے۔ 3 مزدور صبح کو بھیجے گئے تھے، لیکن کھیت کے 1/4 حصے میں بھی ہل نہیں چلا سکے۔ 2 تو ایک ٹیلے پر بیٹھے ہوئے تھے اور تیسرا کچھ نقلیں اتار رہا تھا۔ کہکوں سے جنگل گونج رہا تھا۔ شیر علی ان پر بجلی کی طرح گرا۔ نمک حرامو، جب تک کھیت ختم نہیں ہوگا میں تم کو گھر نہیں جانے دوں گا، چاہے رات کے 11 بج جائیں۔ مزدور فوراً کام میں لگ گئے۔ ان کو معلوم تھا کہ ان کا آقا اپنے قول کا پابند ہے۔ ایک نے بیلوں کی ایڑی لگائی اور 2 نے کانٹوں کی باڑ لگانی شروع کی۔ کام تیزی سے ہونے لگا۔ شیر علی بکتا جھکتا گھوڑے کو ایک بڑے درخت سے باندھ کر ٹیلے پر جا بیٹھا۔ سورج غروب ہو گیا۔ رات تاریکی نے اپنا تسلط جما لیا۔ تھوڑی دیر بعد چاند کی سرخ روشنی مشرق سے نمودار ہوئی، لیکن شیر علی ان سب سے بے پرواہ تھا۔ اسے اپنے کام سے کام تھا۔ یکا یک بیلوں والا رک گیا۔ بدمعاش، کیا ابھی سے تھک گیا ہے؟ اگر کھیت ختم کرنے سے پہلے رکا تو اتنا ماروں گا کہ یاد کرے گا۔ حضور، میں تھکا تو نہیں ہوں، یہاں کچھ چیز ہے، شاید کسی کی قبر، ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی ہے۔ مزدور کانپ رہا تھا۔ اپنا کام کر، کیا دنیا میں قبرستانوں کی کمی ہے؟ جو لوگ میرے کھیتوں میں آ کر دفن ہوتے ہیں، اس گدھے سے کہہ دے کہیں اور قبر کو لے جائے، جگہ ڈھونڈ لے کہیں اور۔ لیکن مزدور کا لرزہ بڑھتا گیا۔ شیر علی کی دھمکیاں بے سود تھیں۔ وہ دونوں مزدور بھی اپنے ساتھی کے پاس آ گئے اور قبر کی تعظیم کے بارے میں کچھ کہنے لگے۔ لیکن جو شخص انسانی زندگی کی قدر نہ کرے، وہ مردوں کی کیا عزت کرے گا؟ شیر علی غصے میں دیوانہ ہو گیا۔ اس نے بالی کو ایک کوڑا رسید کیا اور ڈھانچے کو گھسیٹ کر ٹیلے کے نیچے کر دیا۔ اس کی بہادری نے مقناطیسی اثر کیا۔ مزدوروں کی ہمت بڑھ گئی اور پھر سے وہ سرگرمی سے کام کرنے لگے۔ شیر علی پھر ٹیلے پر بیٹھ گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا ڈھانچہ تھا جسے دفن ہوئے زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا۔ اس کے سارے جوڑ سالم، صرف 1-2 پسلیاں کٹی ہوئی تھیں۔ معلوم ہوتا تھا کہ یہ شخص سینے کے زخم کی وجہ سے مرا تھا۔ لیکن شیر علی کو اپنے حافظے پر فخر تھا۔ کسی کے ڈھانچے کو پہچاننا مشکل نہیں۔ ایک جھٹکا دے کر اس کھوپڑی کو دھڑ سے الگ کر لیا۔ ہاتھ میں لے کر غور سے دیکھنے لگا۔ آنکھ کے خالی گڑھوں نے رحم کی درخواست کی، لیکن شیر علی کی تیز آنکھیں اس کا مطلب نہ سمجھ سکیں۔ اس نے کئی بار کھوپڑی کو چاندنی میں اچھالا اور آخر اس نے تھک کر کھوپڑی اور ڈھانچے کو ٹھوکر مار کر قریب کی جھاڑیوں میں پھینک دیا۔ اب کام بھی ختم ہو گیا تھا۔ شیر علی گھوڑے پر سوار ہو کر گھر واپس آ گیا۔ جولائی کا مہینہ تھا۔ دن بھر بوندا باندی پڑتی رہی۔ شام کو آسمان کھلا اور ٹھنڈی فرحت بخش ہوا چلنے لگی۔ شیر علی دروازے کے سامنے کرسی بچھا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی سی دیر میں گل محمد آ کر بیٹھ گیا۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اپنے مطلب پر آیا۔ ایک غریب بیوہ کو جو قصبے کے باہر رہتی ہے، اسے ہیضہ ہو گیا ہے، کیا سلیمہ کو اجازت ہے کہ وہ اس کی تیمارداری کے لیے جائے؟ ہرگز نہیں، شیر علی نے سختی سے کہا۔ یہ مرض متعدی ہے، علاوہ اس کے میں نہیں گوارا کرتا کہ میری بیوی ایک نیچ قوم کے گھر جائے، مگر وہ جائے گی ضرور، محمد گل نے کہا۔ اچھا تو پھر جانے دو، مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ جو جی میں آئے کرو۔ گل محمد اٹھ کر باہر چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد بہن کو پالکی میں سوار کر کے لے گیا۔ پالکی کے ہمراہ بوڑھی خادمہ اور 6 سپاہی تھے۔ شیر علی کا حکم تھا کہ اس کی بیوی بغیر باڈی گارڈ کے کہیں نہ جائے۔ شیر علی کو اپنے حساب کی جانچ پڑتال میں آدھی سے زیادہ رات بیت گئی۔ اس کی عادت تھی کہ جس کام کو ہاتھ لگاتا تھا ختم کر کے دم لیتا۔ نصف شب کے بعد اس کو فرصت ملی۔ وہ اٹھ کر اندر آیا اور کھانا لانے کا حکم دیا۔ سلیمہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ بوڑھی خادمہ نے دسترخوان بچھایا۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور وہ کانپ رہی تھی۔ کیوں، خیریت ہے؟ کیا ہوا؟ شیر علی نے پوچھا۔ کچھ نہیں حضور، بیمار بڑھیا کا دم لبوں پر ہے۔ بیگم صاحبہ نے مجھے پہلے سے بھیج دیا تھا تاکہ حضور کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ میں جب اس کھیت کے پاس سے گزر رہی تھی جس میں حضور نے پیاز اس سال لگوایا ہے، تو میں نے دیکھا کہ اس شخص نے پیاز کے بہت سے پودے اکھاڑ کر ایک ٹیلے پر بیٹھا ہوا ہے۔ پیاز کو ڈنٹھل سے جھٹکا دے کر الگ کرتا جاتا ہے اور اچھال کر لپک لیتا ہے۔ میں نے پوچھا تو کون ہے؟ تو اس نے گنگناتی ہوئی آواز میں کچھ کہا اور میری طرف مڑ کر دیکھنے لگا۔ وہ پستہ قد، سیاہ فام سفید داڑھی والا آدمی ہے اور اس کے سینے پر لال خون کا نشان ہے۔ میں وہاں سے بھاگی اور گرتی پڑتی بمشکل یہاں تک پہنچی۔ حضور ہی ہمیں ایسے چوروں بدماشوں سے چھٹکارا دلا سکتے ہیں۔ بڑھیا اپنی داستان سنانے میں کئی جگہ رکی اور لڑکھڑائی، لیکن شیر علی نے
اس آخری جملے کا مطلب سمجھ لیا۔ اسی دن اس کو اطلاع ملی تھی کہ بدماشوں کا ایک گروہ غلہ کی چوری کرتا ہے، اس سے بہتر موقع مجرم کو پکڑنے کا نہیں مل سکتا۔ اس نے اپنا فوجی پستول جیب میں ڈال لیا اور نیزہ لے کر چل کھڑا ہوا۔ کیا میں گھوڑا لانے کا حکم دوں؟ خادمہ نے دریافت کیا۔ نہیں، شیر علی پیدل ہی سواروں سے تیز ہے، اور یہ بھی ہے کہ گھوڑے کی ٹاپوں سے خبردار ہو کر چور فرار ہو جائے گا۔ میں پیدل ہی جاؤں گا۔ اجنبی ابھی تک اپنے عجیب مشغلے میں مصروف تھا۔ وہ پیاز کو اچھالتا تھا اور پھر لپک لیتا تھا۔ شیر علی دبے پاؤں اس کے قریب جا پہنچا۔ چاندنی اس کی پشت پر پڑ رہی تھی۔ وہ شیر علی کو دیکھ کر نہیں رکا، لیکن شیر علی اس کو غور سے دیکھ رہا تھا تاکہ اگر وہ بچ کر نکل جائے تو آئندہ شناخت کرنے میں دقت نہ ہو۔ جیسا کہ خادمہ نے بیان کیا تھا کہ وہ ایک پستہ قد لمبی داڑھی والا بڈھا تھا۔ وہ ایک ملکجی دھوتی اور نیم آستین کرتا پہنے ہوئے تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں سوکھے ہوئے اور اس کی پسلیاں نیم آستین تھیں۔ تو کون ہے؟ شیر علی نے کڑک کر پوچھا۔ اس چہرے کو جو شیر علی کے سامنے تھا، جس پر رنج اور تکلیف کے نقوش نمایاں تھے، اس کی پیشانی اور گالوں پر خون کے دھبے تھے، اس کی سفید داڑھی پر منہ سے لٹکا ہوا خون بہہ رہا تھا۔ بائیں سینے پر ٹھیک دل کی جگہ خنجر کا خوفناک زخم تھا، جس نے 2 پسلیاں جدا کر دی تھیں اور جس میں دل کی حرکت سے خون کا چشمہ ابل رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ابھی تک پیاز تھی اور آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ آنکھ کی پتلیوں کے اوپر چڑھ جانے کی وجہ سے صرف سفیدی دکھائی دیتی تھی۔ وہ خاموش اور ساکن تھا، لیکن اس کی مسکراہٹ خوفناک تھی۔ کوئی اور ہوتا تو اس بھیانک نظارے کی تاب نہ پا سکتا تھا۔ شیر علی کے دل نے گواہی دی کہ یہ کوئی دشمن ہے۔ اس نے اپنا نیزہ پوری طاقت سے اس کے دل کی طرف پھینکا۔ اس کے سامنے وہ چھوٹا سا ٹیلا تھا جس پر وہ ہل چلانے کے وقت بیٹھا تھا۔ اس کی دوسری طرف پیاز کا ڈھیر لگا تھا جو اجنبی نے اکھاڑ کر پھینکی تھی۔ اس کے اس پار اس کا نیزہ تھا جو اس نے پوری طاقت سے پھینکا تھا، جو نصف سے زیادہ زمین میں دھس گیا تھا، لیکن اجنبی کا کہیں پتہ نہ تھا۔ شاید وہ محض اس کی آنکھوں کا قصور تھا، لیکن شیر علی نے دیکھا تھا کہ اس کا نیزہ اجنبی کے سینے کے پار گزر گیا تھا۔ اجنبی کا غیر مادی جسم ہوا کی طرح جدا ہوا اور دھوئیں کی طرح غائب ہو گیا۔ شیر علی ٹیلے پر چڑھا اور نیزے کو کھینچ کر دیکھنے لگا کہ اس کی نوک تو خراب نہیں ہو گئی۔ وہ اس واقعے سے ابھی تک خوفزدہ نہیں ہوا، مگر وہ پریشان تھا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، اور وہ ڈراؤنی شکل والا اجنبی کون تھا اور کہاں غائب ہو گیا۔ اس وقت چاند پر بادل کا ایک سیاہ ٹکڑا آ گیا اور چاروں طرف تاریکی پھیل گئی۔ شیر علی اپنے حافظے پر زور دے رہا تھا کہ یہ اجنبی کون تھا۔ اس نے اس کو ضرور کہیں دیکھا تھا۔ آخرکار اس کو یاد آ گیا، گھاس رام بنیا۔ اس نام کے یاد آتے ہی اس پر ایک عجیب حالت ہو گئی۔ عمر بھر میں یہ پہلا موقع تھا کہ اس کو ڈر معلوم ہوا۔ وہ کانپنے لگا، اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ گھاس رام شیر علی کے گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ متقی اور پرہیزگار تھا۔ گاؤں والے اس سے محبت کرتے تھے۔ اس کا کوئی عزیز رشتہ دار نہ تھا۔ اس کی زمین ضرورت سے زیادہ تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ ساری زمین کام میں نہیں لا سکتا تو اس نے سوائے 2 کھیتوں کے جو بہت زرخیز سے سب کچھ گاؤں والوں کو تقسیم کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ جہاں اس کا پسینہ گرتا لوگ خون گرانے کو تیار تھے۔ 10 سال کا عرصہ ہوا گھاسی رام یکایک غائب ہو گیا۔ وہ پوجا کی غرض سے بنارس روانہ ہوا مگر واپس نہ آیا۔ لوگوں نے خیال کیا کہ وہ تاریک الدنیا ہو گیا ہے، لیکن کسی کو گمان بھی نہیں گزرا کہ وہ مار ڈالا گیا ہے۔ صرف شیر علی اس خوفناک راز سے واقف تھا۔ اس زمانہ میں شیر علی نسبتاً ایک معمولی آدمی تھا، لیکن اس کے پاس کبھی اتنا روپیہ جمع نہ ہوا کہ وہ گھاسی رام کے کھیت خرید سکتا۔ وہ ہمیشہ گھاسی رام کے کھیتوں کو حسد کی نگاہ سے دیکھتا اور ان کو خریدنے کے لیے کوشاں رہتا۔ آخر اس نے اس عقدے کو حل کر لیا۔ گھاسی رام بنارسی روانہ ہوا۔ گرمی کا موسم تھا، بوڑھا دھوپ کی تاب نہ لا سکتا تھا، اس لیے اس نے ارادہ کیا کہ رات کو سفر کرے اور دن کو کسی گاؤں میں آرام کرے۔ وہ بمشکل چند میل گیا ہوگا کہ شیر علی کو موقع مل گیا۔ رستہ سنسان باغ میں سے گزر کر جاتا تھا۔ شیر علی نے ایک درخت کے پیچھے چھپ کر خنجر کا وار کیا اور بوڑھے بنیے کو ختم کر دیا۔ اس کی لاش کمبل میں لپیٹ کر گھوڑے کی زین سے باندھ لی اور تھوڑی سی دور جا کر ایک گڑھے میں دبا دیا۔ جب گھاسی رام عرصہ تک واپس نہ آیا تو شیر علی نے اس کے 2 کھیت پونے پونے دے کر خرید لیے اور وعدہ کیا کہ جب بنیا واپس آئے گا تو اس کی امانت اسے دے دے گا۔ لیکن شیر علی کو معلوم تھا کہ گھاسی رام ایسی جگہ پر پہنچ چکا ہے جہاں سے کبھی واپس نہیں آنا چاہتا۔
شیر علی عجیب خلجان میں تھا۔ کہتے ہیں مقتولوں کی روح قاتل کو کبھی چین سے نہیں رہنے دیتی، لیکن شیر علی کو اس جرم کا خیال بھی نہیں آیا۔ وہ اس واقعے کو بھول گیا، لیکن اس نظارے نے اسے تھرا دیا۔ اس نے جسمانی تکلیف کی کبھی پرواہ نہیں کی، لیکن روحانی اذیت کو وہ برداشت نہ کر سکا۔ اس نے تصور میں اپنے گناہوں کی زندگی کا اعادہ کیا۔ نصف درجن سے زیادہ مقتولوں کے چہرے سے گھور رہے تھے۔ وہ بے رحم کوڑوں کے زخم مزدوروں کی پیٹھ پر دکھائی دے رہے تھے۔ فاقہ زدہ کاشتکار در بدر بھیک مانگتے ہوئے نظر آن پڑے۔ اسے معلوم ہوا روزہ نماز بھی اس کو روحانی تکلیف سے نہیں بچا سکتی۔ سلیمہ کا منور چہرہ اس کو سلامت روی کی طرف بلا رہا تھا، لیکن اس کے کانوں نے اس کی پرواہ نہ کی۔ گھاسی رام 10 سال تک مقتول خاموش کے ساتھ قبر میں سوتا رہا۔ شیر علی نے اس کو آرام کی جگہ سے اکھاڑ پھینکا۔ اس کی بے چین روح ماری پھرنے لگی۔ اب یہ مرتے دم تک مجھ کو ستائے گا، شیر علی نے سوچا، لیکن وہ اب بھی اپنے کیے پر نادم تھا، اور ساری رات تو وہاں کھڑا رہ نہیں سکتا تھا۔ آخر گھر کو بھی واپس جانا تھا۔ اس نے نیزہ اٹھایا اور واپسی کا قصد کیا۔ اسی وقت اس کو کھڑکھڑاہٹ محسوس ہوئی، گویا کوئی خشک پتوں پر چل رہا ہو۔ وہ آواز کی طرف متوجہ ہوا اور اس نظارے کو دیکھ کر سن ہو گیا۔ بادل کا ٹکڑا ہٹ گیا، چاندنی شیر علی کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ 50 قدم آگے بڑ کا درخت تھا، جس سے اس نے ایک مرتبہ اپنا گھوڑا باندھا تھا۔ شیر علی کے دیکھتے دیکھتے سامنے تاریکی میں سے ایک بدہیت شکل نظر آئی۔ وہ آہستہ آہستہ چاندنی میں آئی۔ یہ چیز انسان سے ملتی جلتی تھی، لیکن جسامت میں اس سے دگنی تھی۔ اس کے جسم پر ریچھ کے سے لمبے لمبے بال تھے، جس سے وہ اور بھی ڈراؤنی معلوم ہو رہی تھی۔ اس کا سایہ نہ تھا۔ شیر علی کا دل بیٹھ گیا۔ اس بھوت کے ہاتھ میں انسان کی کھوپڑی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ شیر علی کی نگاہ اس پر جم کر رہ گئی۔ اس نے بہت کوشش کی کہ منہ پھیر لے، مگر وہ حرکت نہ کر سکا۔ اس نے چیخنا چاہا، لیکن اس کا حلق خشک ہو گیا۔ بھوت آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا، یہاں تک کہ وہ ٹیلے کی دوسری طرف آ کھڑا ہوا۔ تب اس نے کھوپڑی اچھالی اور لپک کر پکڑ لی۔ شیر علی اس سے زیادہ کی تاب نہ لا سکا اور بے ہوش ہو کر پیاز کے ڈھیر پر گر پڑا، اور وہ زیادہ دیر بے ہوش نہ رہا، کیونکہ جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے ہر چیز کو بدستور پایا، صرف بھوت موجود نہ تھا۔ شیر علی نے آنکھیں کھولی اور اٹھ بیٹھا۔ اس نے جھک کر دیکھا کہ بھوت کے پاؤں کے نیچے نشان ہے یا نہیں، مگر وہاں کوئی نشان نہ تھا۔ شیر علی بے تحاشا گھر کی طرف بھاگا۔ ہر ٹیلے پر اسے گھاسی رام کا بھوت بیٹھا نظر آتا، ہر سائے میں سرخ آنکھیں چمکتی نظر آتی۔ خدا خدا کر کے وہ گاؤں میں داخل ہوا تو اس کا دل ٹھکانے ہوا۔ کوئی شخص سریلی آواز میں فارسی کے اشعار گا رہا تھا۔ شیر علی نے پہچان لیا، یہ گل محمد ہے۔ میں آپا کو گھر پہنچا کر آ رہا ہوں۔ کیا اچھا ہوتا کہ تم میرے ساتھ اس چاندنی کا لطف اٹھانے سیر کو چلتے، مگر تم نے تو ابھی تک کھانا بھی نہیں کھایا۔ اس وقت کہاں چلے گئے تھے؟ گل محمد نے کہا، بہت تھکا ہوا ہوں، میری صلاح مانو تو اس وقت باہر مت جاؤ۔ گرد و نواح میں ایک عجیب جانور گھوم رہا ہے، جو 2 پاؤں پر چلتا ہے اور جس کے جسم پر ریچھ کے بال ہیں۔ شیر علی نے اپنی کمزوری کا اعتراف نہ کرتے ہوئے گل محمد کو اس خطرناک مقام سے بچانے کی کوشش کی۔ 2 پاؤں پر چلنے والا ریچھ، گل محمد نے کہا، کیا اور وہ ایسا تو نہیں تھا؟ گل محمد کے بجائے وہی خوفناک بھوت کھڑا تھا، جو پیاز کے کھیت میں اس کو سرخ انگارہ آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ شیر علی کو اتنا ہوش کہاں تھا کہ وہ اس کو حل کرے؟ اس کے سابقہ تجربے نے اس کو بتایا تھا کہ اس بھوت کی مقناطیسی نگاہ میں کیا اثر ہے۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے اس سے آنکھ ملائی تو اس کا کام تمام ہو جائے گا۔ بھوت کا جسم غیر مادی تھا، اس کا سایہ تھا، نہ اس کے قدموں کے نشان، شاید وہ کوئی جسمانی نقصان بھی نہیں دے سکتا، لیکن اس کی دہکتی ہوئی سرخ آنکھیں روح کو بے چین کر دیتی تھیں۔ شیر علی نے دونوں ہاتھوں سے منہ ڈھانپ لیا اور سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا۔ اس کی جان پر بنی ہوئی تھی، وہ اوروں کے آرام کی فکر کیا کرتا۔ بمشکل وہ اپنے گھر پہنچا اور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ بڑھیا خادمہ نے دروازہ کھولا، بیگم صاحبہ واپس آ گئی ہیں اور حضور کی تلاش میں آدمی بھیجے ہیں، خیر تو ہے؟ فوراً قاضی صاحب کو بلا کر لاؤ۔ بڑھیا تھوڑی دور جا کر رکی اور بولی، حضور اس چور کا کیا بنا؟ کیا وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا؟ ہاں، وہ میرے جانے سے پہلے ہی فرار ہو گیا۔ اس کا انتظام صبح کو ہوگا۔ لیکن حضور وہ چور تو نہیں تھا، نہ وہ بھاگا۔ بڑھیا کی جھکی ہوئی کمر سیدھی ہونے لگی اور اس کی جسامت بڑھنے لگی۔ بڑھیا کی جھکی ہوئی کمر سیدھی ہونے لگی اور اس کی جسامت بڑھنے لگی۔ وہ تو کچھ اور ہی چیز تھی۔
آپ نے وہاں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی تھی؟ بڑھیا خادمہ کے بدلے وہی بھوت اب تیسری مرتبہ اس کے سامنے آ کھڑا تھا۔ اس کے جسم پر بال تھے اور اس کی آنکھیں دہک رہی تھیں۔ شیر علی کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ اس نے کواڑ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ کیا ناپاک بھوت اس گھر میں بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑے گا؟ وہ سلیمہ کے کمرے کی طرف دوڑا۔ فرشتہ خصلت سلیمہ ضرور مجھ کو بچا لے گی۔ وہ ہمیشہ مشکل میں ساتھ دیا کرتی تھی۔ سلیمہ کا کمرہ نہایت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ شیر علی نے اس کو آرام دہ بنانے میں کوئی دکیا اٹھا نہ رکھا تھا۔ دیواروں پر خوبصورت نقش تھے۔ ایرانی قالین کا فرش تھا۔ چاندی کی مسہری تھی جس پر سلیمہ بیٹھی ہوئی تھی۔ شیر علی کو دیکھ کر مسکرائی۔ تم اس وقت کہاں چلے گئے تھے؟ میری جان ہول میں پڑی ہوئی تھی۔ تم نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا؟ شیر علی اس کے پاس مسہری پر بیٹھ گیا۔ اس کے دل کو کچھ سکون ہوا، لیکن سلیمہ نے دیکھا کہ اس کا چہرہ زرد ہے اور وہ کانپ رہا ہے۔ اس کی آواز بھی بھرائی ہوئی ہے۔ کیوں، خیر تو ہے؟ کیا دشمنوں کا مزاج کچھ ناسازگار ہے؟ شیر علی نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، میں نے بھی تمہارے انتظار میں کھانا نہیں کھایا۔ اگر اجازت ہو تو دسترخوان بچھاؤں؟ ذرا ٹھہرو، مجھے اکیلا نہ چھوڑو۔ میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے۔ پھر اس نے سارا واقعہ سلیمہ کو سنا دیا۔ لیکن گھاسی رام کے قتل اور ڈھانچے کی اس سے مشابہت چھپا گیا۔ کیا اللہ تعالیٰ قاتل کے جرم کو معاف بھی کر دیتا ہے؟ شیر علی نے پوچھا۔ بے شک، لیکن مجرم کو چاہیے کہ اس کا کفارہ دے۔ ان گناہوں کو جو خدا کے خلاف ہوں وہ توبہ کر لے تو معاف کر دیتا ہے، لیکن وہ گناہ جو اپنے ہم جنسوں کے خلاف کرتے ہیں بغیر جسمانی کفارہ کے معاف نہیں ہوتا۔ اگر ہم نے کسی کو تکلیف دی ہے تو اس کی سزا بغیر جسمانی کفارے کے معاف نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم کسی کو مار ڈالیں تو ہم کو بھی مرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ رحیم ضرور ہے، مگر اس کا فیصلہ اٹل ہے۔ میں نے کبھی قتل نہیں کیا، شیر علی نے کہا، لیکن اس کو معلوم تھا کہ اس کے الفاظ سراسر جھوٹ ہیں۔ میں کھانا لے آؤں؟ ڈرنا مت، صبح تک بالکل اچھے ہو جاؤ گے۔ وہ بمشکل 4 قدم چلی ہوگی کہ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ تم نے واقعی عجیب چیز دیکھی ہوگی۔ کیا وہ بھوت جو سائے کی تاریکی میں پیدا ہوا، ایسا تو نہیں تھا؟ سلیمہ کے نازک جسم کے بدلے وہی بھوت کھڑا تھا۔ ہاتھ میں انسانی کھوپڑی تھی۔ شیر علی کے ہاتھ پاؤں اسے دیکھ کر شل ہو گئے۔ وہ بھوت کو دیکھ رہا تھا اور بھوت اسے گھور رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ غیر مادی جسم غائب ہو گیا، لیکن سرخ آنکھیں اس کو برابر دیکھ رہی تھیں۔ صبح ہوتے ہی سلیمہ واپس آ گئی۔ بیوہ کی حالت اب ٹھیک تھی۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا شوہر مسہری پر سخت بخار کی حالت میں پڑا ہے۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ وہ چھت پر ٹکٹکی جمائے ہوئے ہے۔ وہ بہک رہا ہے۔ گھاسی رام بھوت، میں تم دونوں سے نہیں ڈرتا۔ سائے میں سے باہر نکل، پھر تجھ کو سمجھوں گا۔ میں تیری انگارہ آنکھوں سے نہیں ڈرتا۔ میرا پستول لاؤ، میں ان دونوں کو گولی مار دوں گا۔ نہیں، میں نے ہرگز قتل نہیں کیا۔ میری بات مانو گھاسی رام۔ گھاسی رام، کیا تو مجھ کو معاف نہیں کرے گا؟ تو مجھ کو اس قدر گھورتا ہے؟ تو اپنی عمر ختم کر چکا ہے۔ سلیمہ نے اپنے بھائی کو حکم دیا اور اپنے کمرے میں واپس آئی۔ شیر علی کو سخت بخار تھا، لیکن اس کا بہکنا بند تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں چل رہے تھے۔ اس کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد تھا۔ اس کی آنکھیں اب بند تھیں۔ وہ بے کسی کے عالم میں پڑا تھا۔ سلیمہ کے دل نے کہا، یہ اس کا آخری وقت ہے۔ اس کا دل بیٹھ گیا۔ وہ اس کے ساتھ لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شیر علی کو ہوش آیا۔ اس نے سلیمہ کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ تم بھی بھوت کی شکل اختیار کر لی ہے۔ سلیمہ سمجھ گئی کہ رات وہ کسی چیز سے ڈر گیا ہے۔ اس کو معلوم تھا کہ اب وہ نہیں بچے گا۔ صبح کا وقت تھا۔ مؤذن خدا کی وحدانیت اور بزرگی کا اعلان کر رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے تمام ماجرا سلیمہ کو سنایا، اپنے جرم کا اقبال کیا۔ اب تم ہی بتاؤ، میں اپنے گناہوں کا کفارہ کس طرح ادا کروں؟ سلیمہ کے کہنے پر اس نے ایک وصیت نامہ لکھا، جس کی روح سے اس نے اپنی کل جائیداد اور روپیہ غریبوں کے لیے وقف کر دیا۔ تم کہتی تھی کہ موت کی سزا موت ہے، کیا میں اپنے آپ کو قانون کے سپرد کر دوں؟ اس نے جواب دیا، قانون الہی اپنا فیصلہ سنا چکا ہے۔ میں تم سے نہیں چھپا سکتی کہ تمہاری آخری سانس ہے۔ سلیمہ نے اپنا منہ ڈھانپ لیا اور رونے لگی۔ یہ بڑی خوشخبری ہے۔ دنیا میں رہنا اب میرے لیے دوزخ سے بدتر ہے۔ میں آرام اور سکون چاہتا ہوں۔ الہی تیرا شکر ہے۔ دیکھو دیکھو، سورج نکل رہا ہے۔ تمہاری پیشگوئی پوری ہو رہی ہے۔ شیر علی پر سکتے کی حالت طاری تھی۔ سلیمہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا۔